السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ محترم حضرات، قرآن مقدس کی بہت چھوٹی سی ایک سورت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جس کے بارے میں مفسرین اکرام، علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، دنیا اور آخرت میں ان کی کامیابی کے لیے سورہ عصر ہی کافی ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، ان لوگوں کے لیے سورہ عصر، اور سبھی لوگوں کے لیے سورہ عصر کافی ہے جو میں نے تلاوت کی۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس سورت کو سمجھ لیا اور اس پہ عمل پیرا ہو گیا، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ اتنی بڑی اور اتنی ہیبت ناک صورت ہے کہ جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات جس نے دنیا بنایا، جو رب العالمین ہے، جو خالق کائنات ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جائے، فیکون وہ ہو جائے۔ تو وہ خالق کائنات کو جس کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ سب سارے سچوں میں سچا ہے، اس خالق کائنات کو قسم کھانے کی ضرورت ہے۔ آدمی قسم وہاں پہ اٹھاتا ہے جہاں پہ اپنی بات کو وزن کے ساتھ پیش کرنا ہو یا اپنی صفائی لینا ہو، انہی موقعوں پہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قسم اٹھایا والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ تو مفسرین اکرام نے فرمایا کہ زمانہ ایک واحد ایسی شے ہے کہ جس نے جو ازل سے لے کے ازل سے لے کے اب تک، یعنی شروع سے لے کے آخر تک، جب سے دنیا بنی ہے تب سے قیامت تک، زمانہ ہی ایک ایسا وقت ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے دنیا میں ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں قوموں کو، ہزاروں بادشاہوں کو، سب کو آتے جاتے دیکھا ہے، پلٹتے ہوئے، تغیر و تبدل، چینجز ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس لیے قسم کا معنی ہوتا ہے گواہ، ایز اے وٹنس لانا۔ تو اللہ نے قسم اٹھایا زمانے کی قسم، والعصر، زمانہ کو گواہ رہنا، زمانہ میں تجھے ایز اے وٹنس لے کے آ رہا ہوں، تو گواہ رہنا، وقت تو گواہ رہنا۔ کس بات پہ گواہ رہنا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک لفظ انسان ہے، مطلب ساری مخلوق کو الگ کر دیا، ساری مخلوق کو الگ کر دیا تعالیٰ، اور صرف اشرف المخلوقات انسان کو، انسان کے بارے میں فرمایا ان الانسان لفی خسر،
بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ جس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق بلا شبہ ہم نے انسان کو بہت ہی نرالے انداز میں پیدا کیا ہے۔ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، اے میرے بندے مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جس کو رب دونوں ہاتھوں سے بنائے، جس کی تخلیق رب اپنے ہاتھوں سے کرے، اسی کے بارے میں رب فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ سوچنے کی بات، لیکن یہ آیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب ہم آگے کی آیت کو پڑھتے ہیں الا الذین آمنوا، ایک حد کھینچ دیا، ایک دائرہ بنا دیا، ایک حد مقرر کر دیا۔ الا الذین، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، سارے کے سارے خسارے میں نہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، جنہوں نے حق کی طرف لوگوں کو بلایا، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے صبر کا دامن پکڑا۔ اس صورت کو، اس آیت کو سمجھ، آخر کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دریا میں کشتی چل رہی ہے، بہت سے لوگ سوار ہیں، اچانک سے ایک بوٹ ایسا آتا ہے، کشتی لڑکھڑاتی ہے، ڈوبنے لگتی ہے، کشتی پلٹتی ہے، لوگ ڈوبنے لگتے ہیں۔ کنارے پہ کچھ لوگ جب دیکھ رہے کچھ چلاتے ہیں کہ وہ دیکھو کشتی ڈوب گئی، تو کچھ لوگ آواز دیتے ہیں کہ سب ڈوب گئے، کچھ بچا، تو پھر کوئی ایسے بولتا ہے نہیں، کچھ لوگ بچ گئے، باقی ڈوب گئے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ساری انسانیت ایک سمندر کشتی میں سوار ہے۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو بالکل یہی آتا ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے۔ تبھی تو یا اللہ سارے انسان خسارے میں ہے، کچھ تو فائدے میں ہوں گے، تو اللہ فرماتا ہے نہیں، کچھ لوگ فائدے میں، کچھ لوگ ہیں جو نقصان سے بچ گئے۔ تو میں بولا کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اچھا، 4 شبد بتا دیے اللہ نے، لیکن اب اس میں درجے مقرر کر دیے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، مطلب جنہوں نے ایمان کو لایا، یہ اقرار کر لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے یہ اللہ دی، تصدیق کر لیا، دل سے اس بات کا اعلان کر دیا، دل سے اس بات کو تصدیق کر لیا، ایکسپٹ کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں مانتا، جس نے اس بات کا اعلان کر دیا اس نے ایمان لایا، لیکن اس کے پاس اچھے عمل نہیں، اس نے اپنی زندگی میں کبھی اچھے عمل نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھا، روزے نہیں کرا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کبھی ادا ہی نہیں کیا، صرف ایمان لایا، تو کیا وہ بھی فائدہ میں ہے؟ دوسرا، ایمان بھی لایا، اچھے اعمال بھی کیا، گناہوں سے بچا، نیکی کے راستے پہ چلا، یہ بھی فائدے میں ہے، یہ دونوں برابر ہے۔ تیسرا، جس نے ایمان بھی لایا، عمل بھی کیا، نیکی کے راستے میں بھی چلا، ساتھ ہی ساتھ حق کی دعوت دی، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دی، تو کیا یہ تینوں بھی برابر ہے؟ ایک چوتھا، جس نے ایمان بھی لایا، عمل بھی کیا، حق کی دعوت بھی دی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کا دامن بھی پکڑا رہا، تو یہ چاروں کیسے برابر ہو گئے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ سب کے درجے مقرر ہیں۔ میری ایک صفت عدل کی ہے، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، تو ساتھ ہی ساتھ میری ایک صفت عدل کی بھی ہے۔
میں نے ایک صفت عدل کی بھی ہے، جس نے ایمان تو لایا لیکن 3 صفتیں اس کے اندر نہیں پائی گئی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ تینوں صفتیں اس کے اندر نہیں پائی گئی، لیکن اس نے ایمان لایا اور یہ اعلان ہے کہ اس کے بعد اس نے کبھی میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اس نے میرے علاوہ کسی کو میرے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی، کسی کی عبادت نہیں کی۔ بے شک وہ نقصان میں تو نہیں ہے لیکن پوری طریقے سے فائدے میں بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں، انہی لوگوں کے لیے میں نے جہنم کو تیار رکھا ہے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، جہنم کسی کافر یا کسی مشرک یا کسی بے دین کے لیے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جہنم کسی کافر کے لیے نہیں ہے، کسی مشرکین کے لیے نہیں ہے، جہنم صرف پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان تو لایا ہے لیکن ان کے اندر یہ 3 صفتیں نہیں ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ تین چیزیں نہیں ہیں اور ایمان نہ لایا ہے، جہنم ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ پہلے یہ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ جہنم میں تو وہ لوگ جہنم کے 8 درجے ہیں، جس میں سب سے نیچے سافلین ہے، پھر حطمہ ہے، پھر ادراک ہے، اس طرح سے 8 درجے جہنم کے ہیں، اور سب سے اوپر والا جو درجہ ہے وہ جہنم ہے، اس کا نام ہی جہنم ہے۔ جہنم ایک دن خالی ہو جائے گا، جہنم میں صرف اور صرف مسلمان جائیں گے، وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے ایمان تو لایا ہے لیکن ایمان لانے کے بعد میں کوئی حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہیں کیا، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم مر جائے گا۔ تو اسی قرآن کو سمجھیں، آگے قرآن یہ کہتا ہے جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، وہ لوگ ان کو لے کے تانے ماریں گے کہ تمہارا ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا، تمہارا ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا، ہم بھی دوزخ میں، تم بھی جہنم میں ہو، تم بھی عذاب سے رہے ہو۔ تو وہ اللہ سے شکوہ کریں گے، اللہ کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ تو جہنم ایک دن خالی ہو گیا، جہنم ہمیشہ بھرا نہیں رہے گا، جہنم ایک دن خالی ہو گیا۔ جب جہنم سے مسلمانوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے صرف ایمان لایا تھا اور کچھ اعمال نہیں تھے ان کے پاس، لیکن انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں شرک و کفر نہیں کیا، تو جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو اس وقت میں کافر کفار و مشرکین کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، تو اس وقت کفار و مشرکین دیکھ کے کہیں گے کاش ہم بھی ایمان لا لیتے، ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ یہ اگرچہ یہ اور بات ہے کہ ہم نیک اعمال نہ کرتے، ہم حق کی دعوت نہ دیتے، ہم صبر کا دامن نہ پکڑے ہوتے، اگر ہم ایمان نہ لیتے، مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی جہنم سے نکال دیے جاتے۔ آگے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے ایمان لایا اور ساتھ ہی ساتھ اچھے عمل کیے، ایمان لایا اور اچھے عمل کیا، مطلب جنہوں نے حقوق اللہ کو بھی ادا کیا، حقوق العباد کو بھی ادا کیا، جو گناہوں سے بچتے چلے گئے، جو حرام خوری سے بچتے چلے گئے، جو سود سے، زنا سے، شراب سے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچتے چلے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے حق کی دعوت نہیں دی، مطلب حق کی دعوت کا مطلب ہے دین کو پھیلانا، تبلیغ کا کام کرنا۔ یہ نہیں کیوں ہوا، صرف ایمان لائے اور نیک اعمال، اپنے نیک اعمال کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ جنت میں جائے، یہ جنت کے سب سے ادنا درجے میں ہوگا۔ کیسا درجہ؟ تو فرمایا کہ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، جنت کے بھی 8 درجات ہیں، تو جو سب سے نیچے والے درجات میں ہوگا وہ جنت الفردوس کے لوگوں کو دیکھے گا، اس طرح سے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زمین سے نیچے سورج یا ستارے کو دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ سورج یا ستارہ نظر آ رہا ہے، اسی طرح سے جنتی جب جنت الفردوس کے والوں کو دیکھے گا تو وہ کہے گا وہ دیکھو وہ جنت الفردوس کی نظر آ رہی ہے، یہ جنت میں جائے۔ تیسرے
وتواصوا بالحق. اب انعام یہاں سے شروع ہوتا ہے. جو اصل انعام ہے، جو حقیقی انعام ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، اچھے عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے حق کی دعوت دی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان پہ لائے، اللہ پہ ایمان رکھتے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، لوگوں کو دین سمجھاتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اب یہاں پہ فائٹنگ دو لوگوں میں چلی، آخر کے دو لوگوں میں، مقابلہ صرف آخر کے دو لوگوں میں. فرمایا کس میں؟ اس کو ایک ایگزامپل، اس صورت کو سمجھنا ہے بہت ہی اچھا ادارن ہے، بہت ہی اچھا ایگزامپل ہے کہ جب کوئی ٹورنامنٹ، کوئی اسپورٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ٹیمیں آتی ہیں. ٹیسٹ میں بہت سی ٹیمیں چھڑ جاتی ہیں، پھر کچھ ٹیمیں کھیلتی ہیں، کھیلتے کھیلتے جب سیمی فائنل پہ پہنچتی تو صرف 2 ہی ٹیمیں رہ جاتی ہیں. مقابلہ 2 ہی ٹیموں میں ہوتا ہے. تو جو جیت جاتا ہے، جس کو ٹرافی ملتی ہے ہاتھ میں، وہ بہت خوشی مناتا ہے، کیوں؟ مجھے ٹرافی مل گئی. لیکن جو ٹرافی لینے سے ایک اسٹیپ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ افسوس مناتا ہے، روتا ہے، کیوں؟ کہ مجھے ٹرافی نہیں ملی. لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ 10 میں سے سیکنڈ نمبر پہ آئے، تو فرمایا نا جی، وہ ٹرافی ملنا امپورٹنٹ ہے. وہ ٹرافی مل جاتی تو وہ میرے لیے امپورٹنٹ تھا، وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. تو ایسے ہی جو لوگ ایمان بھی لائے، عمل بھی کیے، حق کی دعوت بھی دی، اور ساتھ ہی ساتھ وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، اور جب آزمائش کا وقت ان پہ آتا ہے، مالی حالات، دکھ، بیماری، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے پریشانیوں، مصیبتوں سے، دکھ، بیماریوں سے، تو وہ گلہ شکوہ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. کسی کو بیماری آ گئی، اوزار کی بیمہ مصیبتیں آ گئی، بزنس میں لاس ہو گیا، تو اس کے بعد بھی وہ گلہ شکوہ نہیں کرتے اللہ کی ذات سے، بلکہ صبر کا دامن کو پکڑے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا میرے مولا تیرا شکر ہے کہ جس حال میں تو نے رکھا، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الدنیا جنت للکافر، دنیا کافروں کے لیے عیش و آرام کی جگہ ہے، جنت کی طرح، اور مومن کے لیے جہنم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہنم مطلب جہنم سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے تکلیف والی جگہ، کہ یہاں پہ تمہارے لیے آزمائشیں ہیں، یہاں پہ تمہارے لیے یہ آزمائشیں ہیں. کیوں؟ کہ یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پہ تمہیں امتحان دینا ہے، تبھی تمہیں آخر میں، آخرت میں تمہیں اس کا رزلٹ ملے گا. تو فرمایا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس نے ایمان لایا، وعمل الصالحات، اچھے عمل کیا، جس نے حق کی دعوت دی، لوگوں کو حق کی طرف بلایا، وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جس نے نیکی کا حکم دیا اور بھلائی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، اور ساتھ ہی ساتھ بالحق وتواصوا بالصبر، اور جس نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہا. تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ٹرافی ہے. کیا ٹرافی ہے؟ ایسے لوگ جنت الفردوس میں ہوں گے، جو جب چاہے اللہ کا، صبح بھی اللہ کا دیدار، شام میں بھی اللہ کا دیدار، صبح بھی ان کو اللہ کا دیدار ہوگا اور شام میں بھی ان کو اللہ کا دیدار ہوگا. یہ اللہ کے بالکل بہت ہی قریب ہوں گے. اور جنہوں نے صرف 3 اعمال تھے، چوتھا نہیں تھا، تو فرمایا ان کو ہفتے میں 1 بار اللہ کا دیدار. یہ ٹرافی ہے. تو میرے بھائیوں، مفسرین اکرام نے فرمایا کہ قرآن مقدس کی یہ سورت ہماری کامیابی کے لیے،
اگر ہم اس صورت کو سمجھ لیں اور اس پہ عمل پیدا ہو تو یہ چھوٹی سی صورت ہماری کامیابی کے لیے ہے۔ آپ دور صحابہ اٹھا کے دیکھیے، کوئی بھی صحابہ اکرام میں کوئی بھی چند صحابہ کو چھوڑ کے، چند صحابہ اکرام کو چھوڑ کے کوئی بھی صحابی پورے قرآن کا مکمل حافظ نہیں تھا، کسی کو قرآن مکمل حفظیات نہیں تھا۔ حجۃ الوداع کے سمے میں 1,24,000 سے زیادہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی، لیکن پورے کے پورے حافظ قرآن نہیں تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کو بھی فالو کرو گے، تم ان میں سے کسی ایک کو بھی فالو کرو گے تو تم کامیابی پالو گے، تم ہدایت پالو گے۔ کیوں فرمایا؟ اسی لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سکھایا، اگر ایک سورت سکھائی تو وہ اس پہ پوری طریقے سے عمل پیرا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس سورت کو اپنے گریبان سے اپنے اس سے باندھ کے رکھا اور ہمیشہ اس کو فالو کرتا رہا۔ تو محترم حضرات، دنیا کے ساتھ ساتھ علم دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے، دنیا کے علم کے ساتھ، اس لیے کہ ہم نے علم کو جو ہے، دین کو صرف اور صرف نماز اور روزے پہ قید کر کے رکھ دیا۔ ہم نے دین کو یہ سمجھا ہے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، عمرہ کرنا، صدقہ فطرہ خیرات زکات دینا، یہی دین ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین کے دو پہلو ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ، یہ ساری چیزیں حقوق اللہ میں آتی ہیں، یہ اللہ کے حقوق میں آتا ہے۔ اور حقوق العباد، آپ کا اپنے والدین کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، آپ کا اپنے پڑوسی کے ساتھ اخلاق کیسے ہے، آپ کے بزنس میں اخلاق کیسے ہے، آپ کے کاروبار میں اخلاق کیسے ہے، یہ حقوق العبادت ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔